دیکھیں میں ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل میں ہوں علی اکبر حسین۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے بٹن کو پریس کیجیے اور ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جہاں سے ہم نے قسط کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ سیزن نمبر یہ 1 ہے، قسط نمبر 3 ہے۔ تو انیمہ سلطان اپنے خیمے میں آ کر اپنا سامان سمیٹ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بابا رات تک ہم اس قبیلے کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بابا ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی یکدم کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کیوں پریشان ہیں؟ بہت جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انیمہ سلطان کہتی ہیں بابا ہر وہ دن کب آئے گا، کب تک ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، کیا ہماری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے؟ تو ان کے بابا نعمان کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ کی امید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اب تک تو ہماری مدد کی ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہیں، ہماری جانیں بچی ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا زکت، انیمہ سلطان کا بھائی زکت خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بابا اس قبیلے کے لوہار دمرجی آئے ہیں، تو کیا میں اندر ان کو بلا لوں؟ تو انیمہ سلطان کے والد کہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو اندر بلاؤ۔ تو دمرجی لوہار خیمے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں یہ میں نے آپ کے لیے یہ 2 تلواریں بنائی ہیں، میری طرف سے میرا گفٹ قبول کیجئے، میرا نذرانہ قبول کیجئے۔ تو وہ نعمان صاحب کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا۔ تو کہتا ہے کہ یہ دمرجی لوہار کہتا ہے یہ 2 تلواریں میں نے آپ کو اس لیے دی ہیں کہ تم ارطغرل غازی کے بعد اپنی حفاظت کر سکو۔ تو انیمہ سلطان کہتی ہے ہمیں بتائیں ہم کو خطرہ کس سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کا میں وفادار ہوں، ارطغرل غازی نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دی ہے، بیٹی یہ تلواریں اپنی رکھ لو، اپنی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد ارطغرل غازی اور بنسی دیوان جو علب کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، راستے میں انہوں نے ایک جگہ رکے تو بنسی کہتا ہے ہمیں یہاں رکنا چاہیے کیونکہ ہمارے گھوڑے بھی بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ہمیں یہاں تھوڑی ریسٹ کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو ہوتی کہہ لو، تو بنسی ارطغرل غازی کو کہتا ہے بھائی جان ہمارے گھوڑے بھی تھک چکے ہیں، ہمیں یہاں ریسٹ کرنا چاہیے۔ ارطغرل غازی کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں خیمے لگاؤ اور یہاں یہ ریسٹ صبح ہونے تک ہم یہاں ریسٹ کریں گے۔ اور دیوان کو کہتا ہے کہ دیوان تم فوری طور پر آگ جلاؤ، ہم یہاں ہی ریسٹ کریں گے، یہاں خیمے لگاؤ، فوری طور پر یہاں خیمے لگا۔ اور کردوغلو قبیلے سے باہر نکلتا ہے، وہاں کچھ اس کے سول کپڑوں میں کچھ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر کہتا ہے کہ ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، ہر صورت ہم نے ان کو تعاقب کرنا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، زین سے ایک تویز نما ایک چیز نیچے گر جاتی ہے، تو دیکھتا ہے کہ وہ تویز ہوتا ہے جو انیمہ سلطان نے جاتے ہوئے ان کے گھوڑے کی زین کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس کو اٹھاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، بڑی خوشی سے اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے اور اپنے تلوار کے ساتھ ہی اس کو باندھ دیتا ہے۔ اس کے بعد دریا سے نہر تھی یا دریا تھا، اس پر اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے تو پانی میں دیکھتا ہے تو پانی میں سے ہی انیمہ سلطان کی شکل ہی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل میں تھوڑا سے آگے داخل ہوتا ہے تو وہاں ابن العربی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا ایک درویش ہوتا ہے تو وہ ہرن کو پٹی باندھ رہے ہوتے ہیں، ہرن کی جو ٹانگ اس کی زخمی ہوئی ہوتی ہے اس کو پٹی باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ارطغرل غازی قریب ہو کے کہتا ہے السلام علیکم، تو شیخ ابن العربی کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں اس ہرن کو پٹی باندھ رہا ہوں، کسی شکاری نے اس کو شکار کیا ہے۔ تو ارطغرل غازی کہتا ہے شاید وہ شکاری میں ہی ہوں۔ تو شیخ ابن العربی کہتے ہیں تو آپ تو بہت زیادہ اناڑی شکاری ہیں۔ تو ارطغرل غازی کہتے ہیں شاید اس سے طرح ہی ہے۔ تو وہ پٹی باندھ دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہرن کے بچے، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، اللہ تمہیں بہت جلد سے تندرستی عطا فرمائے، جاؤ چلے جاؤ۔ اس کو پٹی باندھتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو اٹھ کے شیخ ابن العربی جانے لگتے ہیں۔ تو ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ کے کہاں کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ تو شیخ ابن العربی کہتے ہیں جہاں سے پلٹے تھے وہیں جانے کا ارادہ ہے۔ شیخ ابن العربی کہتے ہیں بیٹا آپ کا کہاں کا ارادہ ہے جانے کا؟ تو ارطغرل غازی کہتا ہے میں حلب جا رہا ہوں۔ تو شیخ ابن العربی کہتے ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے،
بیٹا راستے میں بڑے دھیان سے جانا، کہیں جنگل میں گم نہ ہو جانا، راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، اپنا خیال ضرور رکھنا، ہر صورت اپنا خیال رکھنا۔ ارطغرل غازی حلب کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں، اگلی قسط نمبر 4 میں ہی وہ حلب میں پہنچ جائیں گے، اور کردوغلو بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور جو ٹائٹس ہے وہ بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ٹائٹس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ حلب کے سفر پر نکل چکا ہے انتقام کی غرض سے، وہ بھی ارطغرل غازی کا پیچھا کر رہا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔